بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے والوں میں سے بھی کوئی دوزخ میں باقی رہے گا؟ یعنی تمام مسلمانوں کے نکال لیے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ایک شخص ہوگا، دوزخ کے پیندے میں پکارتا ہوگا، یا حنان یا منان۔ جب جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، سب دوزخی دوزخ میں اور جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے اور کوئی بھی مسلمان جہنم میں باقی نہیں رہے گا، تو ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے سامنے سے گزریں گے تو اندر سے ان کو بہت زیادہ درد میں ڈوبی ایک صدا آئے گی۔ کوئی شخص پکار رہا ہوگا، بہت تکلیف میں کراہ رہا ہوگا اور اس کی آواز میں بہت درد ہوگا اور وہ پکار رہا ہوگا، یا حنان یا منان۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پریشان ہوں گے کہ یہ کون ہے جو جہنم میں ہے اور یا حنان یا منان پکار رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے، اے اللہ تعالیٰ، کوئی بندہ تجھے بہت درد اور تکلیف سے پکار رہا ہے، یا حنان یا منان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب جانتے بھی ہوں گے، پھر بھی فرمائیں گے کہ اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جلدی سے جہنم کے دروازے میں جائیں گے اور جہنم کے دروغے سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلا رہے ہیں جس کی یہ صدا آ رہی ہے، یا حنان یا منان۔ دروغہ جلدی سے جہنم میں جائے گا تاکہ اس بندے کو باہر لا سکے۔ دروغہ ایک ایک کونے کو بخوبی جانتا ہوگا اور وہ اندر اس بندے کو ڈھونڈے گا پر وہ اسے کہیں نہیں ملے گا، اور وہ واپس آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتائے گا کہ مجھے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں ملا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور فرمائیں گے، اے اللہ، جہنم کے دروغے نے ایسا بتایا ہے کہ اندر ایسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، وہ اندر ہی ہے، جاؤ اور اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس جائیں گے اور جہنم کے دروغے سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ اندر ہی موجود ہے، اسے لے آؤ۔ وہ دروغہ پھر واپس اندر جائے گا اور جہنم کا کونا کونا چپا چپا چھان مارے گا، لیکن اسے وہ بندہ نظر نہیں آئے گا۔ واپس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے وہ بندہ اندر کہیں نظر نہیں آیا، جبکہ میں تو جہنم کا کونا کونا چپا چپا جانتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ، جہنم کا دروغہ تو جہنم کے کونے کونے سے واقف ہے، وہ اچھی طرح دیکھ کے آیا ہے کہ اس کو وہ بندہ نہیں ملا۔ یا اللہ، تو سب کچھ ہی جانتا ہے، تجھے معلوم ہے اور اندر کس جگہ ہے، آپ بتا دیں تو میں اس کو لے کے آ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے کہ فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں ایک پتھر جیسا دکھتا ہے، جبکہ وہ پتھر نہیں ہے، وہ انسان ہے، جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جائیں گے اور جا کے دروغے سے ساری نشانیاں بیان کریں گے۔ وہ دروغہ اندر جائے گا اور
دیکھے گا وہاں ایک پتھر کی طرح جہنم میں ایک انسان جل رہا ہوگا۔ پتھر میں اور اس میں فرق کرنا بہت مشکل ہوگا، یعنی وہ اتنے سالوں سے جل رہا ہوگا کہ پتھر ہی لگے گا۔ استغفر اللہ۔ دروغہ اسے کہے گا چلو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ وہ دروغے کے ساتھ جہنم سے باہر آئے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اس کی جل جل کے کیا حالت ہو چکی ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے غسل کرائیں گے اور اس کو جنتی لباس پہنائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے کہ تم اتنے سالوں سے جہنم میں جل رہے ہو اور پھر بھی پکار رہے ہو یا حنان یا منان، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس بندے نے کہا کہ میں بہت زیادہ گنہگار تھا، بہت گناہ کیے اور اتنے برسوں سے اپنے گناہوں کی سزا کاٹ رہا ہوں، لیکن مجھے پھر بھی یقین ہے کہ میرا اللہ حنان بھی ہے اور منان بھی ہے، یعنی احسان کرنے والا بھی اور پیار کرنے والا بھی۔ میں تجھے روز پکارتا ہوں یا حنان یا منان، اے احسان کرنے والے، اے پیار کرنے والے۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن تو مجھ پر احسان کرے گا اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے پیار سے نکالے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس شخص کو جنت کی خوشخبری سنائیں گے، اور پھر وہ آخری بندہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں، اور ہر مسلمان کی ہر دن اور رات ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ امام احمد کی ایک روایت میں ہے کہ ہر افطار کے وقت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ وہ کون سے اعمال و اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے خلاصی و آزادی عطا فرماتے ہیں؟ خاص طور سے رمضان کے مبارک مہینے میں جب اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، شیاطین مکید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہم گناہ گار مسلمانوں کو یہ موقع غنیمت سمجھنا چاہیے کہ بلا عوض جنت عطا کی جا رہی ہے اور جہنم سے خلاصی عنایت ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت عتیق اللہ من النار، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزادی عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی طرح ہر مسلمان کو آگ سے خلاصی مل جائے، اس کے لیے اعمال کو اختیار کرنا ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کب پتہ چلتا ہے کہ بندہ مخلصین میں سے ہے؟ انہوں نے فرمایا اس وقت جب بندہ اپنی تمام کوششیں اور صلاحیتیں اللہ کی اطاعت میں صرف کرے اور یہ تہیہ کرے کہ بندوں کے نزدیک اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہ ہو۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔